آپ دیکھ رہے ہیں سروج ٹی وی۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ زراعت، خوراک، پولٹری اور ڈیری کی خبریں آپ کو ملتی رہیں۔ آج ہم بات کریں گے کپاس کے بحران کی اور ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو جو مشکلات درپیش ہیں اس پر بات کریں گے، اور جو گوہر اعجاز نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ٹیکسٹائل صنعت کا 50% بندش کے دہانے پر پہنچ گیا۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ گوہر اعجاز نے وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ رواں سال ٹیکسٹائل برآمدات گزشتہ سال کے مقابلے میں $3 ارب کم رہیں گی۔ گوہر اعجاز نے خط میں وزیر اعظم کو ایکسپورٹ کے شعبے کی بحالی کی تجاویز ارسال کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکسٹائل برآمدات تیزی سے اور مستقل کم ہو رہی ہیں۔ پورٹ پر پہنچی درآمدات کو کلیئر کیا جائے۔ فروری کی $1 ارب 20 کروڑ کی برآمدات بآسانی $1 ارب 70 کروڑ ہو سکتی ہیں، لیکن زر مبادلہ کے مسئلے سے پیدا ہونے والی صورتحال سنگین ہے۔ زر مبادلہ مسئلے سے پیدا ہوئی توانائی قلت اور نرخ نے پیداواری صلاحیت کو متاثر کیا ہے۔ ٹیرف اور لانگ ٹرم فنانسنگ کے ذریعے بڑھائی گئی پیداواری صلاحیت توانائی نہ ہونے اور پرزہ کی قلت کے سبب استعمال نہیں ہو رہی ہیں۔ ایکسپورٹرز کو خام مال کی دستیابی اور سیل ٹیکس ریفنڈ کی عدم ادائیگی پیداوار جاری رکھنے میں مشکلات ہیں۔ گوہر اعجاز نے کہا رواں سال ٹیکسٹائل برآمدات گزشتہ سال کے $19.70 ارب کے مقابلے میں $3 ارب کم رہیں گی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو تجویز دی کہ پاکستان کی معاشی سیکورٹی ایکسپورٹ شعبے کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے ٹیکسٹائل شعبے کی پورٹ پر پہنچی گئی تمام درآمدات کو کلیئر کیا جائے۔ ایکسپورٹ شعبے کو خام مال اور پرزہ کی درآمد کے لیے بینکوں کو LCs کھولنے کے اقدامات جاری کیے جائیں۔ ایکسپورٹ کے شعبے کو $7 فی MMBTU گیس فراہم کی جائے، سیل ٹیکس ریفنڈ ادا کیے جائے اور ایکسپورٹس کے شعبے کو جو ہے وہ پاور پلانٹس کو ترجیح کی بنیادوں پر چلایا جائے۔ یہ خط لکھا ہے گوہر اعجاز نے۔ گوہر اعجاز ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ گوہر اعجاز نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، جس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو صورتحال ہے اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تجاویز بھی دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس انڈسٹری کو بچانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، اور انہوں نے اس انڈسٹری کی تباہی کی وجوہات بھی بتائی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ تو یہ اچھی خبر نہیں ہے کپاس کے کاشتکاروں کے لیے، کپاس کے جو بزنس مین ہیں ان کے لیے۔ اس کے علاوہ جو کپاس کی صورتحال ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے، کپاس کی قیمت بھی گرتی رہی ہے، اور اس وقت کپاس کی جو ہے وہ کاشت کا آغاز بھی پنجاب میں ہو چکا ہے، تو صورتحال بہت سنگین ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کپاس کی جو صورتحال تھی وہ سنگین رہی اور حکومت نے اس طرف توجہ نہیں دی، جس وجہ سے معاملہ بگڑ گیا، اور اب ہم نے دیکھا کہ کپاس کی قیمت جو ہے وہ بھی کم رہی۔ صوبہ سندھ میں روئی کا بھاؤ فی من 16,700 سے 18,500 روپے، پھٹی کا بھاؤ فی 40 کلو جو کہ قلیل مقدار میں دستیاب ہے کا بھاؤ کتنا 6,000 سے 8,000 روپے رہا۔ صوبہ پنجاب میں روئی کا بھاؤ فی من 17,500 سے 19,000 روپے، پھٹی کا بھاؤ فی 40 کلو 8,300 روپے تک رہا۔ تو یہ صورتحال رہی گزشتہ ہفتے میں پنجاب اور سندھ میں پھٹی کا اور جو روئی کا بھاؤ تھا، جبکہ پنولا، کھل اور تیل کے بھاؤ میں بھی کمی رہی۔ تو اس طرح کراچی کاٹن ایسوسی ایشن نے اس حوالے سے جو ہے اپنا موقع بھی پیش کر دیا ہے، اور بین الاقوامی کاٹن مارکیٹ خصوصی طور پر نیو یارک کاٹن کے جو معاملات ہیں وہ بھی اس سامنے آ چکے ہیں۔ تو صورتحال بہت سنگین ہے۔ ایپٹما جو ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے، کپاس سے وابستہ جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس حوالے سے احتجاج کر رہی ہیں اور اپنا موقف حکومت کے سامنے رکھ رہی ہیں تاکہ صورتحال جو ہے وہ بہتر کی جائے۔ اسی طرح جو ہے پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے بھی جو ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے کہا ہے کہ وہ آڈٹ نوٹس بھیجنے کے بجائے سیلز ٹیکس ریفنڈ بروقت جاری کر کے انڈسٹری اور ایکسپورٹرز کو مضبوط کرنے میں مدد کرے۔ اسی طرح کسان تنظیموں نے بھی
یہ کہا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ کپاس کی پیداوار کو بہتر بنایا جائے۔ اس کے علاوہ کسان تنظیموں نے گزشتہ چند دنوں میں غذائی قلت کے حوالے سے بھی، بحران کے حوالے سے بھی حکومت کی توجہ دلائی ہے۔ تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے، اور خاص طور پہ جو تنظیمیں اس کپاس سے وابستہ ہیں، جو بزنس مین کپاس سے جو ہے وہ وابستہ ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر والے مسلسل شکایت کر رہے ہیں کہ جبکہ حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی بڑا اقدام سامنے نہیں آیا، اور ٹیکسٹائل سیکٹر مسلسل زبوں حالی کی طرف جا رہا ہے۔ تقریباً 50% سے زیادہ ملز اور دیگر شعبے جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور اگر یہ صورتحال جو ہے ٹھیک نہ ہوئی تو مزید جو ہے صورتحال بگڑ سکتی ہے، جس کا بروقت جو ہے وہ اظہار کیا ہے ایپٹما نے، کسان تنظیموں نے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم کو بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے کہ وہ فوری اقدامات کرے تاکہ صورتحال بہتر ہو سکے۔